اور حضور کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی۔ حضرت ختیجہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ان کی شادی ہو گئی۔ شادی ہو گئی، اب شادی یہ جب ہوئی ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد کئی سال ہو گئے شادی کو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے۔ تو جب کفار مکہ نے ابو العاص کو کہا کہ انہوں نے طلاق دے دی نا، تم بھی ان کو طلاق دے دو، تم بھی زینب کو طلاق دے دو، تو انہوں نے منع کیا کہ میں طلاق نہیں دوں گا، حالانکہ ایمان نہیں لائے کہ میں طلاق نہیں دوں گا۔ کافی زور زبردستی کی تو طلاق نہیں ہوئی۔ اب ادھر جنگ بدر شروع ہو گئی۔ اب جنگ بدر میں ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادھر یہ بھی جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند ہیں ابو العاص، یہ دونوں جنگ بدر میں شریک تھے۔ اب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کو جو شکست ہوئی، تو وہاں سے جب جنگ بدر میں جو قیدی قید ہوئے تو اس میں ابو العاص بھی قید ہو گئے اور حضرت ابن عباس بھی قید ہو گئے۔ حضرت عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا وہ بھی قید ہو گئے اور ابو العاص بھی قید ہو گئے۔ جب قید ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ بھئی قید تو ہو گئے، اب ان کو چھوڑنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو سب صحابہ نے مشورہ کیا کہ ان سے فدیہ لیا جائے، جتنے بھی قید ہوئے ہیں ان تمام قیدوں سے فدیہ لیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ادھر جو زینب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بیٹی ہیں زینب، وہ ابھی مکے میں ہی ہیں، وہ یہاں نہیں آئی۔ تو جب ان کو معلوم ہوا کہ میرے شوہر کو قید کر لیا گیا ہے اور میرے شوہر قید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے شوہر کو قید میں سے چھڑانے کے لیے اپنا ہار بھیجا۔ وہ ہار کہ جس ہار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ نے حضرت ختیجہ نے جب زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تو وہ ہار حضرت ختیجہ نے حضرت زینب کو دیا شادی میں۔ تو وہی ہار حضرت زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہار کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس ہار کو دیکھ کر یہ تو وہی ہار ہے جو حضرت ختیجہ نے شادی میں دیا تھا۔ تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس ہار کو واپس بھی دے دیا جائے، ان کو آزاد بھی کیا جائے۔ تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ، آپ جو ہار کو بھی واپس دے دیں اور ان کو بھی آزاد کر دیں۔ تو حضور نے ان کو آزاد کر دیا ابو العاص کو۔ تو ان سے فرمایا کہ تم جا کر ایسا کرنا، میری بیٹی کو واپس بھیج دو، تم جا کر میری بیٹی کو واپس بھیج دو۔ ساتھ میں حضرت زید بن حارث کو بھیجا، ایک اور انصاری صحابی دو صحابہ کو بھیجا کہ ان کو لے جاؤ اور حضرت زینب کو واپس بھیج دو۔ جب مکہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، تو جب مکے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جو شوہر تھے ابو العاص، انہوں نے ان کو بھیج دیا اور اپنے جو ان کا چھوٹا بھائی تھا یعنی حضرت زینب کا جو دیور تھا ابو العاص کے چھوٹے بھائی، ایک وہ حضرت زید ایک انصاری صحابی، تین صحابی حضرت زینب کو لے کر آ رہے تھے۔ لیکن جب مکے والوں کو معلوم ہوا کہ یہاں سے جا رہی ہیں حضرت زینب، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری جو ہے بڑی بدنامگی ہے، اس میں تو یہ ہمارے لیے تو بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ حضور کی بیٹی یہاں سے خالی ہاتھ چلی جائے۔ تو ہبار نامی ایک شخص تھا، وہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی تھی اونٹ پر بیٹھ کر اور وہ اونٹ کو لے کر جا رہا تھا، اس نے دور سے تیر مارا تو آپ کو لگا اور آپ جو ہے اونٹ سے نیچے گر گئی اور آپ حمل سے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب حمل سے تھی، جیسا کہ آپ اونٹ سے نیچے گری تو آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا، اور اسی حمل کے ضائع ہونے کی وجہ سے شدید زخم اتنا شدید ہوا، اتنا بڑا کہ اسی حمل اور اسی زخم میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے وفات پا گئی۔ اس کے بعد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ بھی ایمان لائے، لمبا واقعہ ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آج ہماری بیٹیوں کو اتنی تکلیف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے انتقال فرما گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ 8 ہجری میں حضور کے سامنے وصال ہوا ان کا، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عتبہ نے ان کو طلاق دے دی، طلاق کے بعد آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئی، آپ کو بھی 2 ہجری میں وفات پا گئی آپ بھی، اور ام کلثوم بھی وفات پا گئی۔ صرف ایک رقیہ رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے 6 مہینے کے بعد، یعنی حضور کے خود کے خاندان پر اتنا ظلم ہوا کہ اتنا ظلم کسی پر نہیں ہوا، لیکن آج ہماری بہن بیٹیوں پر اتنا ظلم و زیادتی نہیں ہے کہ آج ہم ذرا سی بات کو، اگر خاوند ذرا سی کوئی ناراضگی ہے، ذرا سا کوئی گھر میں جھگڑا ہو جائے تو فوراً طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، فوراً طلاق لے کے حضور نے فرمایا کہ جو عورت بلا وجہ طلاق مانگے گی وہ عورت منافق ہے، اور جو آدمی بلا وجہ کسی کو طلاق دے تو فرمایا کہ یہ بھی منافق ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی اپنے عورت کے مزاج کو سمجھے اور